بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میجر طاہر صادق صاحب، کرنل ملک محمد انور صاحب، پیر عباس محی الدین صاحب، ملک لیاقت علی خان صاحب، سردار منظر امیر خان صاحب، قاضی خالد صاحب، صداقت خان صاحب، تمام ناظمین، کونسلر حضرات اور قابل احترام معزز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ جو محبت کی ہے، میرے ساتھ جو وفا کی ہے، میرے آئے بغیر جو مجھے یہاں سے ایم این نے الیکٹ کرا کے آپ نے بھیجا ہے. یقین جانیے ہمارا خاندان اور ہم کبھی کسی کا احسان بھولا نہیں کرتے. یہ آپ کا ہم پر قرض ہے، یہ آپ کا ہم پر، ہمارے خاندان پر، ہماری جماعت پر قرض ہے. اس علاقے کے رہنے والوں، میں آپ کو یہاں، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہماری حکومت آئی تو میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا مشن ہو، غریبوں کے کام آنے کا مشن ہو، اور ایک ایسے کام اور منزل کی طرف جب آپ نکلتے ہیں جس میں بھلا ہی بھلا ہو، انسانیت کا، غریبوں کا، اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو میرے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی کہ میرے کام کا جو محور ہے وہ عام آدمی، غریب آدمی، دکھی آدمی کی تکلیفوں کو دور کرنا اور ان کے بچوں کا بھی خیال رکھنا. اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں 122، جب آپ دیکھتے ہیں ایمبولینس سروس 1122، تو یہ اس وقت جس کو ضرورت ہوتی ہے، خدا نخواستہ کسی کے گھر کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو یہ اس وقت پہنچتی ہے جس وقت اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچتے، اور اس کو ہسپتال لے کے جاتی ہے جہاں ہم نے دوائیاں فری کر دی. ایمرجنسی میں ڈاکٹر جو ہیں 24 گھنٹے ہم نے مقرر کر دیے. آج تو نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوائی ہے، نہ ایمبولینس ہے. آج کیا ہے؟ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امیروں کے بچے تو پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں تھا کہ پہلی سے میٹرک تک پاکستان اور پنجاب کے اندر 60 سالوں میں اگر کسی نے تعلیم کو فری کیا تو وہ ہمارے دور میں کیا. فری کتابیں ہم نے دی، وظائف دیے، کالج بنائے، اسکول بنائے، ٹیچر بھرتی کیے. انہوں نے آ کے ٹیچروں کو بھی سڑکوں پہ لے آئے، ڈاکٹروں کو بھی سڑکوں پہ لے آئے، کتابیں بھی بند کر دی، غریبوں کا جینا بھی انہوں نے حرام کر دیا. یہ گڈ گورننس ہے، یہ گڈ گورننس ہے. اور پھر میرے ذہن میں یہ تھا کہ حکمران کا سب سے اولین فرض ہوتا ہے، جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کا سب سے اول فرض جو ہے وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا. اور آج نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے. آج ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج اغوا برائے تاوان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ وزیر اعلیٰ جو 1000 ایکڑ کے محل میں رہتا ہے، اس کے لاہور میں روز کی 200 ڈکیتی ہو رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، سویا ہوا ہے.
اور سویا ہوا ہے. ابھی کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے 1000 آدمی اپنے ارد گرد اپنی حفاظت کے لیے لگوائے ہوئے ہیں. آپ لاہور چلے جائیں, وہاں پولیس اس کو گالیاں دے رہی ہے. ساری رات پولیس جاگتی رہتی ہے, پتہ نہیں رات کو کس گھر میں اس نے جانا ہے, اور زیرو وہاں کارکردگی ہے. اور یقین جانیے, جب میں ہر روز یہ بات کرتا تھا کہ اس وزیر اعلیٰ نے جو ہمارا صوبہ خوشحال صوبہ تھا اس نے کنگال کر دینا ہے, میں اس وقت کہتا تھا, کیونکہ میں اس کی اسکیموں کو دیکھ رہا تھا, میں اس کے ذہن کو دیکھ رہا تھا, میں اس کے کاموں کو دیکھ کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے صوبے کا بجٹ, ہمارے صوبے کی پونجی جو ہے یہ تندور میں ڈال رہا ہے. اور جب تندور میں پڑ گئی تو 100 ارب کا ہمارا صوبہ مقروض ہو گیا. اور آج دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کو باہر سے لے کے آئے, سعودی عربیہ سے لے کے آئے, امریکہ سے لے کے آئے, کیونکہ ہم نے یہاں ماحول ایسا پیدا کیا, ہم نے تنخواہیں دی ان کو, اور ڈاکٹر وہاں سے یہاں آئے. آج ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں, آج ڈاکٹر واپس جا رہے ہیں. کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پیسے نہیں ہیں تو صوبے کو کنگال کس نے کیا؟ جب ہم رو رو کے کہہ رہے تھے کہ تم ضائع کر رہے ہو, پنجاب کے عوام کی پونجی ضائع کر رہے ہو, لوگوں کے ٹیکسوں کو ضائع کر رہے ہو, تو اس وقت کوئی نہیں سوچتا تھا. اس نے سارے صوبے کا خزانہ بھی خالی کر دیا. اپنا کھانا تو اس کا تھا ہی خالی, اور صوبے کا بھی خزانہ اس نے خالی کر دیا. آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ ہمارے دور میں ہم نے 12.5 ایکڑ کے اوپر ٹیکس معاف کیے, ہم نے 5 مرلے کے اوپر ٹیکس معاف کیے, اور آپ اپنے ضلع اٹک میں دیکھ لیں 11 ارب سے زائد ابھی میجر طاہر صاحب بتا رہے تھے کام ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی 1 ارب بھی لگایا. یہ میرا حال ہے دوسرے سعودی عرب والے بندے شاید پھرا جانے نہیں تھے, عرب کو نہیں لا رہے, 1 پیسہ نہیں لگایا, کیونکہ پیسے ہے ہی نہیں ان کے پاس. ان کی نالائکی کی وجہ سے فنڈز ختم ہو چکے ہیں, ان کی نالائکی کی وجہ سے آج لا اینڈ آرڈر کی یہ حال. ہم نے پیٹرولنگ پوسٹیں بنائی تاکہ یہ سڑکوں پہ رہیں اور چور ڈاکو بھاگتے رہیں. انہوں نے آگے ان کا پیٹرول بند کر دیا, انہوں نے ایمرجنسی میں دوائیاں بند کر دی, ڈاکٹروں کو سڑکوں پہ لے آئے. کون سا انہوں نے اچھا کام کیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان 3 سالہ دور میں پنجاب کی حکومت نے کوئی ایک اچھا کام مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہو, اور اپنا کیا ہو کام. یہ ٹھیک ہے آپ کے کاموں کے اوپر تختی لگانا, تو یہ اس میں ماہر ہے, اس میں ماہر ہے جو کیے ہوئے کاموں کے اوپر تختی لگا رہے ہیں. اور مہنگائی دیکھ لیں,